کل مجھے کسی نے ایک واقعہ بھیجا، میں یقین کرو واقعہ سن کے میں سنتا رونا شروع کر دیا. میں نے ایسی عجیب بات تھی. یہ کسی میکسیکن لڑکے کا واقعہ بھیجا. کوئی میکسیکن لڑکا، اس نے چوری کی کسی سٹور سے، چوری کی تو چوری کر کے اس نے پکڑا گیا. انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کیس عدالت میں گیا چلا. عدالت میں جب کیس پیش ہوا تو جج نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی. کالا لڑکا، ایفرو امریکن، کالے جو ہوتے ہیں کارا. اس نے کہا جی کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہ جی میری ضرورت تھی. کیا چوری کیا؟ ایک ڈبل روٹی بریڈ اور ایک چیز کا پیکٹ. یہ دو لیے، یہ دو چیزیں چوری کی جو تم خرید لیتے. جج نے کہا تم نے خرید لیتے. کہ جی پیسے نہیں. تو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی کرتا تھا، کام کرتا تھا. ایک گیس اسٹیشن پہ گاڑیوں کو صاف کرنے کا کام کرتا تھا. میری والدہ بیمار ہو گئی، ایک دن چھٹی کی انہوں نے نکال دیا. وہ پیسے کسی سے مانگ لیتے. انہوں نے کہا صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، یعنی کہ 1 پینی نہیں دیا کسی نے. تو تم گھر سے لے لیتے. گھر میں صرف میری ایک ماں ہے جو بوڑھی بھی ہے، بیمار بھی ہے، بے روزگار بھی ہے. اسی کے لیے تو ڈبل روٹی چوری کی تھی. وہ بھوکی تھی، اس کے لیے ڈبل روٹی چوری کی. جج نے کہا ہو گیا تمہارا سارا؟ جی ہو گیا. اعتراف جرم بھی ہو گیا. اب جج نے فیصلہ سنایا. یہ گورا جج وہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہ ڈبل روٹی اور روٹی چوری کرنا بہت گھناؤنا جرم ہے، بہت گھناؤنا جرم ہے. اور اس جرم کے ہم سب جو عدالت میں بیٹھے ہیں وہ سب مجرم ہیں، سب مجرم. اور میں سب کو $10 جرمانہ کرتا ہوں اپنے سمیت، کہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ اس بچے کو روٹی چوری کرنی پڑی. سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے اس کی چوری. اور وہ جو سٹور والے ہیں اس کی انتظامیہ کو میں $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک روٹی کے لیے ایک بچے کو ذلیل کر دیا. اس کو یہ سارا جرمانہ اگر وہ عدالت ادا نہیں کریں گے سٹور سیل کر دے. اور یہ سارا 1000 جرمانہ وہ $10 یہ لے کے اس نے بچے کو دے دیے. بچے نے 15 سال کا بچہ تھا، اس نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا یو آر ناٹ جج، یو آر گاڈ. تم خدا ہو، تم خدا ہو. جن معاشروں کے اندر میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کتنے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اتنی تک کوئی پیچھے بات ہوتی ہے. ایک ہماری عدالتیں دیکھ لو، ہماری عدالتیں دیکھ لو. ابھی جن لڑکوں نے اور اب تو روز کر رہے ہیں، یہ وہ لڑکوں جو موٹر وے پہ جو کیا جنہوں نے، اور اب تو روز کر رہے ہیں. روز ایک خبر ضرور آتی ہے کہ ہاں جی 2-3 خبریں روز آ رہی ہیں. اجتماعی زیادتی. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ کی گھوڑا کی ہے. ایک کیس چلے گا، پکڑ بھی لیں گے، پولیس پکڑ بھی، کیس چلے گا، عدالت میں کیس چلے گا. کیس 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال، مدعی بھی مر جائیں گے، وہ بھی آپ پہ ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہونا. ہوئے جس ملک سے انصاف اٹھ جائے گا میرے دوستو، یاد رکھنا، جس ملک سے انصاف، ہر چیز بیر ہو سکتی ہے، ہر چیز کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے. ظلم کے جب انصاف نہیں ہوتا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. بے انصافی کی کوئی تلافی نہیں. کسی نے کہا کہ قرآن جو ہے، قرآن، اس پورے قرآن کو ایک لفظ میں بیان کرو. ایک مطلب میں سمجھ کہ قرآن کا خلاصہ ایک لفظ میں، کہ جس سے میں سمجھوں کہ پورا قرآن ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ عدل.
ایک ہی لفظ کافی ہے قرآن کے لیے، عدل۔ انصاف کون کرے گا میرے دوستو؟ انصاف وہ کرے گا جس کا اندر بنا ہوا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کل میں، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا، ہو گیا، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا۔ تو کسی صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کیونکہ آپ اگر اتنا فرماتے ہیں نا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا تو بات ختم ہو جاتی۔ جب آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا، تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تجھے حرام کاموں سے روک دے۔ جس کے اندر کلمہ ہے میرے دوستو، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر وہ جھوٹ بولے گا، پھر لوگوں کو دھوکے دے گا، لوگوں کی ماں بہن کی عزتوں کو تار تار کرے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، کلمے والا ہو، اور لوگوں کو دھوکے دے، لوگوں سے ظلم کرے، زیادتیاں کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟